بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جد کے 4 احوال ہو جائیں گے، ان میں 3 صورتیں تو وہی ہیں کہ جو والد کی تھیں، یعنی کہ اسی طرح فرض مطلق ملے گا میت کے بیٹا پوتو ہونے کی صورت میں، اور دوسری صورت میں کہ میت کی بیٹی پوتی ہو تو پھر سدس بھی ملے گا اور ساتھ میں عصبہ بھی ہوگا، اور تیسری صورت کہ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو والد جیسے عصبہ بنتا تھا اسی طرح جد بھی کیا بنے گا، عصبہ بنے گا۔ ہم ان تینوں کو مرتب طور پر مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ دادا اور بیٹا، تو بیٹا تو ہو جائے گا عصبہ اور دادا کو چھٹا حصہ، تو ایک صاحب فرض ہے اسی کے مخرج سے ہم نے مسئلہ شروع کیا 6، تو 6 کا سدس 1 بنتا ہے، وہ دادا جی کو دے دیا، باقی جو 5 بنے ہیں وہ بیٹے کو دے دیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ دادا ہو اور ساتھ میں کیا ہو، میت کی بیٹی ہو، تو اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹی کو نصف ملے گا، اور اسی طرح 2 فرض اکٹھے ہو گئے تو ان کے مخارج کا ہم نے آپس میں نسبت دیکھی تو تداخل کی تھی۔ تو تداخل کا ضابطہ یہ ہے کہ بڑے عدد سے ہم مسئلہ شروع کریں گے 6 سے، تو دادا کو ہم نے چھٹا حصہ دے دیا اور بیٹی کو ہم نے آدھا 3 دے دیے، اور پیچھے جو 2 بچے تو وہ ہم نے دادا کو دے دیں گے بطور عصبہ کے۔ اسی طرح تیسری صورت بھی دیکھتے ہیں کہ دادا ہو اور ساتھ میں مرنے والے کی صرف ماں ہو، تو اس صورت میں دادا محض عصبہ ہوگا اور ماں کو تیسرا حصہ ملے گا 1/3، تو 3 سے مسئلہ شروع کریں گے، 1 وہ والدہ کو دے دیں گے اور باقی جو 2 بچیں گے وہ دادا جی کو دے دیں گے۔ تو چوتھی جو حالت ہے دادا جی کی وہ حجب ہے۔ حجب کا مطلب ہے کہ رکاوٹ مانے، تو کیونکہ والد کی موجودگی میں دادا وہ محجوب ہو جائیں گے، یعنی اپنے میراث کے حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ من ادلی الی المیت بواسطۃ لا یرث مع وجود تلک الواسطہ، کہ جس کی میت کی طرف نسبت کسی واسطے کے ذریعے سے ہو رہی ہو تو اس واسطے کے پائے جانے کی صورت میں یہ جو ذی الواسطہ ہے یہ وارث نہیں بنے گا۔ تو کیونکہ دادا کی نسبت میت کی طرف اب کے اعتبار سے ہے، تو اب نہیں ہوگا تو دادا وارث ہوگا، اب ہوگا تو جد وارث نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو اس کی بھی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے مرنے والا فوت ہو گیا تو اس سے پیچھے ورثاء میں ماں باپ اور دادا کو چھوڑا، تو ماں کو تو مل جائے گا تیسرا حصہ اور والد جو ہے وہ عصبہ بن جائے گا، اور والد کی موجودگی کی وجہ سے دادا وہ محجوب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم چھوٹی سی میم نیچے لکھ دیں گے، یہ علامت ہوگی کہ محجوب ہونے کی۔ تو اب ہم نے ایک صاحب فرض کے مخرج سے مسئلہ شروع کیا 3 سے، تو 1 ماں کو دے دیا، باقی جو 2 بچے وہ باپ کو دے دیں گے، اور دادا وہ اسی طرح کیا ہوں گے، محروم شمار ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ والد اور دادا ان کے احوال اور احکام میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ 4 مسئلے ایسے ہیں کہ جس کے اندر دادا اور والد کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان کا بیان آگے ان کی جگہوں میں آئے گا۔ ایک تو جب ہم حقیقی بہن بھائیوں اور باپ شریک بہن بھائیوں کے احوال بیان کریں گے تو ایک تو فرق وہاں آ جائے گا، دوسرا جب ہم والدہ کے حصص کو بیان کریں گے تو وہاں بھی آ جائے گا، اور تیسرا فرق جب ہم جدہ کے احوال بیان کریں گے تو وہاں آ جائے گا، اور چوتھا فرق جب ہم عصبات کے
باب میں جائیں گے تو وہاں پر آ جائے گا۔ اب ہم اس کے بعد تھوڑی تمرین دیکھ لیتے ہیں۔ تو تمرین میں ہم نے کچھ صورتیں دی ہیں، تو ہر طالب علم مذکورہ احوال کو اچھی طرح سمجھ کر ان صورتوں کو اپنے طور پر حل کرے، اور جو ہم نے مسئلہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے اسی کے اعتبار سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر پہلی ہم نے صورت دی ہے اب ابنان، یعنی کہ والد ہے اور والد کے ساتھ دو بیٹے ہیں۔ دوسری صورت ہے اب اور بنت الابن، یعنی کہ والد کے ساتھ پوتی ہے۔ تیسری صورت ہے اب، یعنی والد اور والدہ۔ چوتھی صورت ہے اب ابن البنت، کہ والد ہے اور والد کے ساتھ نواسا ہے۔ آگے مندرجہ ذیل صورتوں کو حل کر کے دادا کا حصہ متعین کریں۔ تو یہاں پر پہلی صورت کے اندر جو ورثاء ہیں اب، بنت اور جد، والد، بیٹی اور دادا۔ دوسری صورت میں جد ابن الاب، یعنی دادا اور پوتا ہے۔ تیسری صورت کے اندر جد بنت الاب، دادا اور پوتی۔ اور چوتھی صورت کے اندر اور جد، یعنی والدہ اور دادا ہیں۔ دوستو، جن اصحاب الفرائض کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں، تو ان مذکر اصحاب الفرائض کے احوال سراجی کی عبارت میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو سراجی کی عبارت کے اندر یہاں پر اس کے لیے مستقل باب قائم کیا گیا ہے، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، کہ یہ باب حصص کے پہچان اور حصص کے مستحقین کی پہچان کے بارے میں۔ آگے امام سراجی فرماتے ہیں کہ الفروض المقدرہ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، کہ قرآن پاک کے اندر متعین شدہ حصص وہ 6 ہیں، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، آدھا، چوتھائی، 8واں حصہ، 2/3، 1/3 اور 6واں حصہ، علی التضعیف والتنصیف۔ اور ان حصص کا آپس میں جو تعلق ہے وہ دگنا ہونے کے اعتبار سے بھی ہے، اور ایک آپس میں نصف ہونے کے اعتبار سے بھی ہے۔ تضعیف کا مطلب یہ ہے کہ نصف جو ہے وہ ربع کا ضعف ہے، اور ربع جو ہے وہ ثمن کا ضعف ہے، اور اسی طرح ثلثان یہ ثلث کا ضعف ہے، اور ثلث سدس کا ضعف ہے۔ اور تنصیف کا مطلب یہ ہے کہ سدس جو ہے وہ ثلث کا نصف ہے، اور ثلث ثلثان کا نصف ہے۔ اسی طرح ثمن یہ ربع کا نصف ہے، اور ربع یہ نصف کا نصف ہے۔ تو یہ مطلب ہے علی التضعیف والتنصیف۔ اور یہ ہم پیچھے جب ہم نے حصص کی بحث کی ہے تو وہاں پر ان کا مطلب اچھی طرح واضح کر دیا۔ وَأَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ 12 نفراً، اور ان حصص کے مالکان جو ہیں وہ 12 افراد ہیں۔ 4 من الرجال، 4 مرد ہیں، اور وہم الاب والجد الصحیح وهو ابو الاب وإن علا، والأخ لأم والزوج، وہ والد ہے اور جد صحیح ہے۔ اور جد صحیح کون ہے جی؟ وہ ابو الاب، یعنی کہ باپ کا باپ، دادا مراد ہے۔ وإن علا، تو یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جد صحیح سے اصل میں جد رحیمی یعنی کہ ابو الام کو نکالنا مقصود ہے۔ والأخ لأم، ماں شریک بھائی، والزوج خامن، و8 من النساء، اور 8 ورثاء جو ہیں وہ عورتوں میں سے ہیں۔ وہن الزوجہ، بیوی، والبنت، بیٹی، وبنت الابن، پوتی، وإن سفلت، اور جتنی نیچے تک چلے جائیں، پوتی، پڑپوتی، والأخت لأب وأم، حقیقی بہن،
والاخت لابن باپ شریک بہن، والاخت لام ماں شریک بہن، والام والدہ، والجدۃ الصحیحہ دادی نانی۔ اور یہ جدہ صحیحہ وہ وہی ہے کہ التی لا يدخل فی نسبتها الی المیت جد فاسد، کہ وہ جدہ کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد نہ آئے، یعنی کہ نانا نہ آئے، تو اس سے نہ جی نانے کی جو ماں ہوگی وہ جدہ فاسدہ شمار ہوگی۔ تو اب آگے ہم احوال الاب، والد کے احوال۔ اما الاب فلہ احوال ثلاث، والد کے 3 احوال ہیں۔ الفرض المطلق، کہ مطلق صرف حصہ ہو، وہ ہوا سدس، اور وہ چھٹا حصہ ہے۔ وذالک مع الابن او ابن الابن، کہ وہ چھٹا حصہ ملے گا والد کو بیٹے یا پوتے کے ساتھ۔ وان سفلا، اگرچہ نیچے تک چلا جائے۔ والفرض والتعصیب مان، اور چھٹے حصے کے ساتھ عصبہ بھی ہو، یہ دوسرا حال ہے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب میت کے بیٹی یا پوتی موجود ہو۔ وَإِن سَفُلَتْ، اگرچہ نیچے تک یعنی کہ پڑپوتی تک ہو جائے۔ والتعصیب المحض، تیسرا حال کہ محض عصبہ ہوگا، اور وذالک عند عدم الولد وولد الابن، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، وولد الابن، اور نہ ہی آگے پوتا وغیرہ ہو۔ وَإِن سَفُلَ، اگرچہ نیچے تک چلے جائے۔ آگے دوسرے نمبر پہ احوال الجد الصحیح۔ والجد الصحیح کالابی، کہ جد صحیح احوال کے اندر اب کی طرح ہی ہے، کیونکہ جد جو ہوتا ہے وہ اب کے ہی قائم مقام ہوتا ہے، تو جتنے اب کے احوال ہیں وہ سارے کے سارے جد صحیح کے احوال ہیں، اسی وجہ سے کاف تشبیہ کی ذکر کی ہے۔ الا فی 4 مسائل، سوائے 4 مسئلوں کے۔ وسنذکرها فی مواضعها انشاءاللہ تعالی، اور ان کا بیان انشاءاللہ ان کی اپنی جگہوں پر آ جائے گا۔ آگے چوتھی حالت جو جد کی ہے تو وہ کیا ہے جی؟ وَيَسْقُطُ الْجَدْ بِالْأَبِّ، کہ دادا والد کی ہوتے ہوئے ساقط ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْأَبْ أَصْلٌ فِي قَرَابَةِ الْجَدِّ إِلَى الْمَيِّتِ، اس سے کہ والد وہ دادا کی قرابت میں اصل ہے میت کی طرف نسبت میں۔ والجد الصحیح هو الذي لا تدخل في نسبة إلى الميت أم، اور جد صحیح کی تعریف ذکر کر دی کہ یہ وہ جد ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت میں کوئی مونس داخل نہ ہوتی ہو۔